Assalamu alaikum, this is Hamad and you are watching Knowledge World. In today's video we are going to discuss an important topic related to Pakistan affairs and Indo-Pak history, that is Indo-Pak history from 1857 to 1947. In this video we are going to cover all the minor and major events of this period. We start from War of Independence that was begun from 1857, and we end this video with the establishment of Pakistan. Now we formally start our video. War of Independence is an important landmark in the history of subcontinent. ये वार 1857 में इंडियंस ने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी, क्योंकि इस वार में जो शिकस्त हुई थी इंडियंस को, इसलिए इस वार का सारा ब्लेम मुस्लिम्स पर डाल दिया गया, क्योंकि उस टाइम से पहले जो रूलिंग पार्टी थी इंडिया में वो मुस्लिम्स थे. इस वार के बहुत सारे काजेज़ हैं जो कि इकनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, सोशल भी हैं एंड रिलीजियस भी हैं. तो हम इन तमाम काजेज़ को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काज था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. दिस डॉक्ट्राइन वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इस डॉक्ट्राइन का मतलब ये था कि जिस भी स्टेट का जो मेल वारिस नहीं होगा तो वो स्टेट ऑटोमेटिकली ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी. इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये भी डिक्लेयर किया था कि आफ्टर द डेथ ऑफ दादन मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र, तो उसकी फैमिली को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और उनको रेड फोर्ट में दोबारा वापस आने नहीं दिया जाएगा. जो सेकंड इसका काज था वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो था रिलीजियस. तो पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वर वेरी सेंटिमेंटल टुवर्ड्स रिलीजन. तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहती थी. इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम लॉज को चेंज कर दिया था. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फेमस वहाँ पे एक तरह की इंडियन प्रैक्टिस थी सती की, जिसमें विडो को हस्बैंड के साथ ही बर्न कर दिया जाता था. उस प्रैक्टिस को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया और विडो को दोबारा मैरिज के लिए अलाउ कर दिया. इसके अलावा तीसरी जो काज है वो है आर्मी के सेटअप में. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्मी के सेटअप में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस की थी. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने मुस्लिम जो वहाँ पे सोल्जर्स है उनको बेड्स का नहीं किया कि आप ये बेड्स यूज़ नहीं कर सकते, और जो हिंदूज थे नॉन मुस्लिम थे उनको जो टर्बन्स का उन्होंने अलाउ नहीं किया. और फोर्थ इसका जो काज है वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो है इकनॉमिक. क्योंकि एट द टाइम ऑफ मुगल्स वो जो था, इनके दौर में हिंदू और मुस्लिम एक तरह के बराबर की जॉब हासिल कर रहे थे. तो जो ही ब्रिटिश ने इंडिया में कंट्रोल संभाला तो उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम्स और जो वहाँ पे हिंदूज थे उनको जॉब से फारग कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई और बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए. और सबसे जो लास्ट में काज है, जो सबसे जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट काज है, वो ये था कि उस दौर में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक इनफील्ड राइफल को ईजाद किया था, जिसकी जो गोलियां थी, जो गोली के ऊपर वाला कवर होता है, उसको उन्होंने एक तरह की गाय की चमड़ी से और उसको वो जो था पिग की फैट से उसको कवर किया हुआ था. तो उस राइफल में जो उस गोलियों को पुट करना था, उसके लिए वो जो थी उसको कट करना पड़ता था उस गोली को ऊपर से. तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर वो गाय की चमड़ी और वो जो था पिग को यूज़ किया था, और गाय क्योंकि वो जो है हिंदूज़ के लिए वो सैक्रेड है और पिग जो है मुस्लिम्स के लिए हराम है. तो इसलिए दोनों पार्टी उस राइफल को यूज़ करने में एक तरह का वो जिसे कहते हैं वो यूज़ करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करना भी ख़त्म कर दिया और बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया. ये थी बहुत सारे काजेज़ में थे कुछ काजेज़ जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस का सबब बने. तो इसी वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक इंडिया में डिफरेंट किस्म की डेवलपमेंट्स हुई, जिनका हम आगे जाके जिक्र करने वाले हैं. November 25, 1876, the Quaid-e-Azam was born. His real name was Muhammad Ali Jinnah and he was born in Karachi. And now we talk about formation of INC, that is Indian National
ایک کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 میں ایک انڈین سول سرونٹ اے ہوم نے رکھی، جس کا مقصد انڈین مڈل کلاس کے ویوز کو ریپرزینٹ کرنا تھا اور انڈیا میں ایک ایسی پارٹی کو لانچ کرنا تھا جو برٹش کے ساتھ کھڑی ہو سکے۔ تو اس انڈین نیشنل کانگریس کے بنانے کے بہت سارے کازز ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ فار ایگزامپل ایک کامن پلیٹ فارم، کیونکہ برطانیہ اس ٹائم انڈیا میں ہر طرح کا ظلم و جبر کر رہا تھا، تو اس لیے اس چیز کو ایک نیشنل لیول کے پہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، جو کہ INC کی صورت میں لوگوں کو ملا۔ تو سیکنڈ واز ٹو ریپرزینٹ ویوز آف انڈین مڈل کلاس۔ جو اس وار آف انڈیپینڈنس میں سب سے زیادہ افیکٹڈ پارٹی تھی وہ تھی انڈیا کی مڈل کلاس، کیونکہ وہ لوگ آلریڈی جاب کر رہے تھے گورنمنٹ میں، تو اس لیے تو ان کو ایک تو جاب سے نکال دیا گیا، دوسرا یہ تھا کہ ان کو تمام طرح کی ان کی جو مراعات تھیں وہ بھی واپس لے لی گئیں۔ تو اس لیے اس انڈین نیشنل کانگریس کا بنانے کا یہ بھی مقصد تھا کہ جو ہے مڈل کلاس کو دوبارہ پروموٹ کیا جائے اور ان کے لیے ایک نیشنل لیول پہ ایک آواز بنا جائے۔ جو تھرڈ اس کا کاز تھا وہ تھا اکنامک ریزنز۔ تو اکنامکلی بھی جب برطانیہ آیا انڈیا میں تو لوگوں کو جاب سے نکال دیا گیا، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ اینگر تھا، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک پارٹی لانچ کی جو کہ ہندو اور مسلم دونوں کو اس طرح کی فیلنگز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ دے گی۔ اور چوتھا جو اس کا تھا کاز INC کے بنانے کا وہ تھا جی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پین انڈین آرگنائزیشن۔ تو اس ٹائم ایک ایسی ڈیموکریٹک اور نیشنل موومنٹ کی ضرورت تھی جو کہ آگے چل کے ایک سیپریٹ اسٹیٹ بنانے میں ہیلپ کر سکے، تو اس لیے اے ہوم نے اس طرح کی پارٹی لانچ کی تھی۔ جو ففتھ اس کا ریزن تھا اس کا بنانے کا وہ تھا ایک اینٹی کولونیلزم۔ تو کیونکہ برٹش کے اگینسٹ لوگوں کو کھڑا کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا کہ ایک اس طرح کی پارٹی کو لانچ کیا جائے جو کہ اینٹی کولونیل ہو، جو اس طرح کی مینٹلٹی کو پروموٹ کرے جس کی وجہ سے برٹش کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ انڈیا میں وہ فیل ہو جائیں۔ جو لاسٹ اس کا کاز تھا اس پارٹی کے بنانے کا INC کا وہ تھا پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ۔ تو انڈیا میں کیونکہ ایک اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں تھا، تو اس لیے اس طرح کا پلیٹ فارم بنا کے ایک طرح کا نیشنل لیول پہ اس کو پروموٹ کیا گیا، تاکہ ایک طرح جسے کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو بھی افیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، مسلمز ہو گئے، ہندوز ہو گئے، اور وہ ایک ہو کے وداؤٹ ڈیفرینسیشن آف کاسٹ، کریڈ اینڈ کلر وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے جدوجہد کر سکیں۔ In 1887 the Quaid Azam got admission in the Sindh Madrasatul Islam. In 1892 the Quaid Azam was married with his first wife that was named Amy Bai Jinnah, and she died after 1 year in 1893. In 1893 the Quaid Azam went to England for law education and he became barrister at the age of 18 in 1894. 1898 میں مشہور ریفارمر اینڈ ایجوکیشنسٹ دیٹ واز نیمڈ سر سید احمد خان واز ڈائڈ۔ In 1905 the Quaid Azam became secretary of Dada Bhai Nauroji. In 1906 Quaid Azam joined Indian National Congress. Now we talk about partition of Bengal. Bengal was one of the largest province under the British administration, and this was so large to handle for a single administrator. تو اس وجہ سے جو اس ٹائم کا واسرائے تھا جس کا نام لارڈ کرزن تھا، اس نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کو ایسٹرن بنگال کا نام دیا گیا جو کہ ڈھاکہ، جس کا ایک فیمس سٹی ڈھاکہ تھا، اور وہاں پہ جو میجارٹی تھی وہ مسلمس کی تھی۔ جو دوسرا حصہ تھا اس کو ویسٹرن بنگال کا نام دیا گیا،
اور اس کا جو فیمس سٹی تھا وہ کلکتہ تھا، اور اس میں جو تھی میجارٹی تھی وہ ہندوز کی تھی۔ اس ڈیسیجن کی وجہ سے ہندوز کو بہت زیادہ لاس ہوا، کیونکہ پورے بنگال میں ہندوز کا بہت زیادہ بزنس تھا، اس وجہ سے ان کا جو تھا ان کو اپنے کاروبار کے ختم ہونے کا بہت زیادہ خطرہ نظر آنے لگا۔ Owing to this partition, the protest at large scale were started in India۔ تو ہندوؤں نے فارملی طور پر سوادیشی موومنٹ کا بھی آغاز کر دیا۔ تو اس موومنٹ کا مطلب تھا کہ جو بھی برٹش گڈز ہیں ان سب کو انڈیا میں بین کیا جائے، تو جس کی وجہ سے برٹش گورنمنٹ جو تھی ہندوز کے پریشر کو برداشت نہیں کر سکی، اور 1911 میں دادن کنگ آف انگلینڈ جارج V took the decision to cancel this partition plan in 1911۔ تو 1909 میں مسلمانوں کا ایک ڈیلیگیشن لارڈ منٹو سے ملا لندن میں، تو وہاں پہ جو تھی انہوں نے مسلم کے ڈیلیگیشن نے مسلمانوں کے لیے انڈیا میں ایک سیپریٹ ریپرزنٹیشن کا کہا، تو جس کی وجہ سے ایک منٹو مورلے ریفارمز کے نام سے جس کہتے ہیں کہ ایک وہاں پہ کمیٹی اور اس طرح کا ایک ریفارم سٹارٹ ہوئی، تو اس ریفارمز کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کا رائٹ مل گیا۔ تو اب لیجسلیٹو اسمبلی میں مسلمان اپنے نمائندے کھڑے کر سکتے تھے، اینڈ دے ور ٹو بی الیکٹڈ بائی دا مسلمز الون۔ تو یہ جو تھا منٹو مورلے ریفارمز والا یہ جو تھا ڈیسیجن، تو جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہندوز کو بہت زیادہ نقصان ہوا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے جو لیجسلیٹو اسمبلی میں کسی بھی طرح کی ریپرزنٹیشن ہو۔ تو 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا، اور 1913 میں ہی ایک فیمس انسیڈنٹ ہوا جس کا نام تھا کانپور ماسک انسیڈنٹ۔ تو اس انسیڈنٹ میں یہ تھا کہ برٹش ایڈمنسٹریشن نے کانپور جو کہ وہاں پہ ایک سٹی ہے انڈیا میں، وہاں پہ ایک روڈ کی ایکسٹینشن کرنی تھی، تو یہ روڈ اگر سیدھا جاتا تھا تو اس کے راستے میں ایک مدرسہ آتا تھا جو کہ مسلمز کا تھا، ماسک تھی، اور ایک وہاں پہ مندر آتا تھا جو کہ ہندوؤں کا تھا۔ تو یا تو اگر یہ روڈ سیدھا جاتا تو یا تو مندر کو ڈیمولش کرنا پڑنا تھا یا تو مسجد کو۔ تو کیونکہ ہندوز کی انڈیا میں میجورٹی تھی، تو اس لیے برطانوی گورنمنٹ نے مندر کو تباہ کرنے کی بجائے مسجد کو جو تھا ڈیمولش کرنے کا پلان بنایا اور اس کا جو تھا مسجد کے کچھ پارٹ کو ڈیمولش کر دیا گیا۔ جب مسجد کے کچھ پارٹ کو ڈیمولش کر دیا گیا تو مسلمز آف انڈیا ٹوک گیدر ایٹ دا لارج اسکیل، اور جس کی وجہ سے انڈیا میں پروٹیسٹ بھی سٹارٹ ہو گئے۔ تو یہ جو تھا اس انسیڈنٹ کو کانپور انسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں۔ تو 1914 میں ہی جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا، اور 1915 میں موہن داس کرم چند گاندھی ساؤتھ افریقہ سے واپس آ گئے، اور جہاں پہ آ کے وہ کانگریس کے ایک طرح کے فارمل ممبر بن گئے، اور 1916 میں ہی ممبئی کے مقام پہ ایک سیشن میں جس کو ممبئی سیشن کا نام دیا جاتا ہے، وہاں پہ گاندھی اور قائد اعظم کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ قائد اعظم کیونکہ اس ٹائم 1913 میں مسلم لیگ کے بھی ممبر بن چکے تھے اور وہ 1906 سے کانگریس میں بھی سرو کر رہے تھے، تو ایک طرح کے قائد اعظم ان دونوں کا جوائنٹ سیشن بلانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ لکھنؤ میں ہوا۔ تو اس لکھنؤ سیشن کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے جو ان کی سیپریٹ الیکٹوریٹ والا تھا منٹو مورلے ریفارم ان کو ملا تھا جو رائٹ، وہ رائٹ فارملی طور پر ہندوؤں نے ایکسیپٹ کر لیا، اور دس واز اے بگیسٹ اچیومنٹ فار دا مسلمز آف انڈیا۔ تو اس لکھنؤ پیکٹ کے بعد ہندو اور مسلم جسے کہتے ہیں کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ کام کرنے پہ ایگری ہو گئے، جو کہ خلافت موومنٹ میں اور جو کہ 1990 میں شروع ہوئی، اور گاندھی کی وہ جو تھی نان کوآپریشن موومنٹ 1920 میں اس کو دیکھنے میں نظر آتا ہے ان دونوں کی کوآپریشن۔ تو this was our video of today of this part 1 of this topic,
and the second part we start with in the next from 1916 to 1947. We shall discuss this history in our second part. Thank you for watching this video, and please like the video and subscribe the Knowledge World. Thank you very much.